بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمان سب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے احمد بلال، تھینک یو سو مچ بلال۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امان صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء، اور سورۃ الشعراء میں جیسے قریش کو بتایا جا رہا ہے یا سکھایا جا رہا ہے، مختلف انبیاء کے جو قصص ہیں وہ سنا کے مختصر۔ اب یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام، قوم سمود کا ذکر چل رہا تھا۔ غالباً آیت نمبر 153 سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی گفتگو شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ گزشتہ پروگرام میں جو ہم نے گفتگو کی تو اس کو ہم ذرا جوڑ لیں آج کی گفتگو کے ساتھ، تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی مسرفین کا جو معاملہ ہے نا، اس کی تم نے پیروی نہیں کرنی، ان کے امر کی۔ ٹھیک ہے۔ مسرفین سے مراد اگر ہم سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ جن کو موقع ملتا ہے کہ وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں، وہ اس موقع کو ضائع کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی اپنی منفی سوچ کے ہاتھوں، جیسے مثال کے طور پر کسی کو کوئی منصب، عہدہ مل گیا تو وہ بجائے اس کے کہ اس عہدے کے ذریعے سے خدمت خلق کرے، وہ اپنے عہدے کو استعمال کرتا ہے اپنے تکبر کے لیے، اپنی طاقت کے اور قوت کے اظہار کے لیے۔ صحیح۔ تو یہ یعنی مسرف۔ اب ان کے پاس جو موقع ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر ان کے پاس موجود ہے، حضرت صالح علیہ السلام۔ اب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مومن بنے، فرما بردار بنے، راہ راست پہ چلے، راہ راست پر چلیں۔ اس کے بجائے انہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ صحیح، اس لیے یہ مسرف ہو گئے، اسی لیے قرآن نے ان کو مسرف کہا۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر آگے فساد کرتے ہیں زمین میں۔ سورۃ البقرہ میں آج ہی میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اصل یہ سیلف رائچسنس، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو راہ راست پر خیال کرنا، یہ سوچ لینا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ خود راست بازی جس کو کہا جاتا ہے، یا اس کو خود پسندی آپ کہہ لیجئے، یعنی اس میں ایک شخص بھی مبتلا ہوتا ہے اور ایک قوم بھی مبتلا، ایک گروہ بھی مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو بالکل ملک کے مفاد میں کر رہا ہوں اور میں اپنے وطن کے مفاد میں کر رہا ہوں، میں تو اسلام کی میں سرشار ہو کر اسلام کے جذبے میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں۔ صحیح، یعنی بالکل یہ اس کو اس طریقے سے جسٹیفائی کرنا۔ صحیح۔ تو قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ لوگ سیلف رائچسنس میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ تم مسحرین میں سے ہو، یعنی جن پر جادو ہوا ہے تو تم ان میں سے ہو۔ اب اللہ کے جو پیغمبر ہیں، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ان پہ مختلف قسم کے الزام اور تہمتیں لگائیں گی۔ بالکل بالکل۔ مثلا قرآن بیان کرتا ہے شاعر بھی کہا گیا، بالکل صحیح ہے، کاہن بھی کہا گیا، مجنون کا لفظ بھی آتا ہے۔ کاہن کہا گیا۔ کاہن کا مطلب ہے کہ غیب کی خبریں جو بتاتا ہے، لیکن جنوں کی طرف منسوب کر کے کہنا کہ بھی یہ کوئی جن ہے، کوئی منفی طاقتیں ہیں، جس کو ہمارے ہاں موکل کا وہ یا مستقبل کے بارے میں بتانا، یعنی اس طرح کاہن بھی خبریں دینا۔ آپ صحیح لفظ استعمال کر رہے ہیں، جیسے یعنی مستقبل کے بارے میں عامل ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں۔ جادوگر کے لیے تو خیر علیحدہ ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ ہاں، ساحر کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور مسحور بھی، مسحر بھی، یہ پیغمبر کو، یہاں تک کہ اشر یعنی بہت زیادہ شریر یا کذاب، جھوٹا، یہ بھی کہا گیا۔ حالانکہ اب آپ خود دیکھیے کہ پیغمبر جب یہ کہتا ہے نا کہ بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں،
یہ ان کو یاد دہانی کروا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو نبوت کے اعلان سے پہلے تم ہی مجھے صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، بالکل، اور تمہارے سامنے میری ساری زندگی ہے، تم ہی گواہیاں دیتے تھے۔ گواہی دیتے۔ تو اب جو میں پیغام اگر یہ لایا ہوں، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تو اس میں اسی بات ہی کو قیاس کرو کہ جو میرا ماضی تھا وہ تمہارے سامنے تھا، اس کو پیش نظر رکھ لو۔ ٹھیک ہے، تو صحیح ہے۔ پھر کیوں مطلب یہ ہے کہ ایسی غلط باتیں میری طرف تم منسوب کرتے ہو؟ اور یہ غالباً سارے انبیاء کو ہی یہ جو ساحر یا مسحر والا معاملہ ہے، میرے خیال میں سارے انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا، یعنی یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ الفاظ استعمال کفار مشرکین نے کیے۔ تو لہٰذا قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ کیا کہتے ہیں کہ مسحرین میں سے ہے، ما انت الا بشر مثلنا، کہ نہیں تم مگر ہمارے جیسا بشر ہے۔ عام انسان۔ حالانکہ پیغمبر اس بات کا اعلان کرتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، میری جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی انفرادیت ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب یہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے کہ جب پیغمبر ایک بات کہہ رہا ہے کہ میں بشر ہوں لیکن مجھ پہ وحی آتی ہے، تو وہ تفریق عام لوگوں سے بالکل ہو جاتی ہے۔ ان کا خیال جو تھا پہلے کفار و مشرکین کا، وہ یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر یہ رسول ہے تو پھر کوئی انہونے کام یہ سر انجام دے گا، کوئی ایسی نشانیاں اس کے پاس ہوں گی، ہمارے مطالبے پر یہ ہمیں دکھائے گا۔ اور جیسے ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ بھئی ہم آپ کو آسمان کی طرف چڑھتا ہوا دیکھیں، بالکل، یا کوئی سیڑھی لگی ہو تو آپ جا رہے ہوں، یا اوپر سے کوئی فرشتہ آ رہا ہو، یا کوئی کتاب آپ ہمیں لا کر دیں، ہمارے سامنے ہمیں دیں، اور ہماری ہر کسی کی اپنی کتاب ہو، یا پھر یہ کہ پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھیں، ہوتا ہوا نہ دیکھ یہ دعویٰ۔ تو قرآن پاک نے کیا کیا، حل کنت الا بشر رسولا، کہ میں تو صرف اور صرف بشر رسول ہوں، انسان ہوں اور رسول اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ تو باقی اس طرح کی جو باتیں تم کر رہے ہو تو یہ تو میری نہ نبوت کی دلیل ہے نہ رسالت کا یہ ثبوت ہے۔ تو رسالت کا ثبوت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے احکام دیے ہیں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اس کو پڑھ کر دیکھ لو، تو اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا۔ مولانا صاحب یہی سر والی ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے ایک ٹرم استعمال کی ہے خود کو راہ راست پر سمجھنا، تو جو انسان خود کو راہ راست پر سمجھ رہا ہے اور حقیقت میں وہ راہ راست پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کو تو پھر ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ جو راہ راست پر خود کو آلریڈی سمجھ رہا ہے لیکن نہیں ہے تو وہ ہدایت کی طرف جائے گا ہی نہیں، تو پھر ایسا انسان کیسے جنت کو پا سکتا ہے؟ بنیادی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک کرائٹیریا ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، ہر انسان کو شعور دی ہے، ہدایت دی ہے، سب کچھ دیا ہے نا۔ اب وہ یہ پرکھے اس کو 2 اور 2 4 کی طرح برائی ہے۔ جی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بین ہے اور حرام بھی بین ہے، بالکل دونوں واضح۔ ہاں، آپ یوں سمجھ لیجیے حق اور باطل بالکل واضح ہے۔ واضح ہے۔ تو جب واضح ہے تو پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا، اپنے کردار کو، اپنے حرکتوں کو جسٹیفائی کرنا، تو یہ تو بالکل نہیں ہے نا، چونکہ اندر جو ایک انسان کے ضمیر ہے، بل الانسان علی نفسی بصیرہ، قرآن پاک نے کہا کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، سمجھتا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں کہاں میں صحیح ہوں۔ تو لہٰذا جب سب کچھ واضح ہے تو پھر سرکشی کی بنیاد پر یا تعصب کی بنیاد پر ایک برائی کے ساتھ جڑے رہنا، ایک غلط بات کے ساتھ، اور پھر اس پر رائچسنس کا بھی، جی سیلف رائچسنس کا بھی رویہ اختیار کرنا، تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ در حقیقت انسان کو پھر گمراہ کرتا ہے۔ قرآن پاک نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کے دل پر، سماعت پر اور ان کی بصارت ختم پر۔ اللہ علیہ۔ وہ اسی وجہ سے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ آگے فرمایا ختمہ علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، پھر آگے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے ان کے آنکھوں پر اور دل پر اللہ نے مہر لگا دی، دل اور سماعت پر اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ اب یہ جو اصل چیز ہے نا، یہ وہ بات ہے جسے قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ سیلف رائچسنس جو ہے یہ اس کو ایک طرف رکھ کر حق اور باطل کا خدا کا دیا ہوا جو معیار ہے اس کو انسان اختیار کرے تو پھر وہ حقیقت تک پہنچے گا اور پھر جنت میں جائے گا۔ صحیح صحیح۔ امان صاحب ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 154، جی، ما انت الا بشر۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس پہ آپ نے بات کی کہ تمام انبیاء کے بارے میں بھی جو ان کی اقوام تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ کوئی ما فوق الفطرت اس طرح کی چیز ہو کہ ہم دیکھیں اور سب حیران رہ جائیں، اور وہ ایسا کام کوئی ہو ہی نہ، کوئی فرشتہ ہو یا آسمان کی طرف کوئی جا رہا ہو، کوئی آ رہا ہو۔ اس طرح سے ہمارے ہاں بھی یہ والا معاملہ کہیں نہ کہیں
کسی حد تک ملتا ہے کہ بشر اور بشر نہ ہونا، بشر ہونا، اس چیز کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں پورے جلسے ہوتے تھے، کانفرنسز ہوتی تھیں، اور ان چیزوں کو پروف کیا جاتا تھا، مناظرے ہوتے تھے، بشر ہے یا نہیں ہے، نور ہیں، بشر ہیں. یہ جو ساری بحث ہے آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرقہ واریت سے یہ ساری بحث پیدا ہوتی ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے واضح طور پر یہاں اس بات کو بیان کر دیا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر کا اعجاز، اعزاز، احترام اور جو مقام اور مرتبہ ہے وہ وحی کی وجہ سے ہے. انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، تمہارے جیسا بشر تو ہوں میں، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی یہ نہیں اللہ نے کہا کہ بھئی نور بھی ہوں میں، یہ کہا کہ بھئی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی. یعنی کہ اربوں کھربوں انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو منتخب فرماتا ہے. یعنی ایک حدیث کے مطابق زیادہ سے زیادہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، اتنی بڑی، یعنی کتنی بڑی یہ تعداد بنتی ہے ایک حدیث کے مطابق، لوگوں میں سے، اربوں کھربوں انسانوں میں سے اتنی سے تعداد بنتی ہے. تو لہٰذا سب سے بڑا اعزاز ایک بشر کے لیے، انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب فرقہ واریت میں انسان جاتا ہے تو وہاں پر پھر جو پیغمبر کو کے مقام اور مرتبہ کو دیکھنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ فرقے میں بالکل مختلف انداز ہو جاتا ہے. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے، مناظرے کی فضا ہوتی ہے، اس کی روشنی میں پھر چیزوں کو طے کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی کہا، قرآن کو بھی نور کہا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ خود بھی نور، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا. اسی طرح جو جنت ہے وہ بھی نور ہے، وہ جو منزل اور مقصود ہے اس کو بھی قرآن پاک نے نور کہا. تو نور، مثال کے طور پر میں کل ہی ایک جگہ قرآن مجید میں پڑھ رہا تھا کہ جو جا رہے ہوں گے، غالباً سورۃ الحدید میں اس کو بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے یسعی نورہم، کہ نور ان کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا، ان کے آگے اور ان کے دائیں. اب یہ نور کیا ہے؟ یہ در حقیقت ایسے ہے کہ جیسے کافر ہے، قیامت کے دن اس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی نور اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ اعمال اچھے نہیں ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا ان کا. ایمان والوں کو وہاں پر بھی ایک سہولت اور ایک سہارا موجود ہوگا کہ ایک نور ان کے ساتھ ہوگا جو ان کی ہمت کا باعث بنے گا، ان کے حوصلے کا باعث بنے گا، ان کے لیے سکون کا باعث بنے گا. تو لہٰذا قرآن مجید میں جب ہم نور کو پڑھتے ہیں تو وہ بالکل ہی مختلف معنی میں اور مختلف مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کو ایک مسلک اور فرقے کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو بالکل اس کا معنی اور مفہوم بالکل دوسرا نظر آتا ہے. فرقے اور مسلک کے نقطہ نظر سے کیسے ہم دیکھیں گے؟ یہ ایک علمی اور اکیڈمکس کی ڈیبیٹ ہے یہ، تو اس کو ہم فرقے اور مسلک کے اندر کیسے ڈیوائیڈ کریں گے، تقسیم کریں گے؟ دیکھیے، یہ پہلے ہی مسلک اور فرقے میں یہ تقسیم اسی بنیاد پر ہے نا. یعنی جو ابحاث ہمارے ہاں موجود ہیں وہ مثال کے طور پر حاضر و ناظر کی بحث ہے، علم غیب کی بحث ہے، اسی طرح نور و بشر کی بحث ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے یا نہیں تھے. اب یہ وہ ابحاث ہے کہ جو علماء کے درمیان شروع ہوئی، پھر اس پر پوری دیواریں کھڑی کر دی گئیں اور فرقے وجود میں آ گئے، مکاتب وجود میں آ گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن میں ان تمام مسائل کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ایک قرآن تو بالکل دوسرے اینگل سے بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتا ہے ان ابحاث کا اور ان مسائل کا تو قرآن میں کوئی وجود ہی ہمیں نہیں ملتا. قرآن مجید نے سمپل اور سادہ بات کی ہے. پیغمبر نور اس لیے کہ قرآن اسلام نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو روحانی طور پر اس معنی میں اس معنی میں استعمال ہوا. تو ہم چلے گئے کہ بھئی پیغمبر جسمانی طور پر نور ہیں یا بشر ہیں، اور پھر ہمارے ہاں اس پر بڑی ابحاث اور بڑے مناظرے وجود میں آ گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اگر قرآن کے ساتھ ہمارا تمسک رہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق رہے تو بہت سی بحثیں قرآن مجید بہت آسانی کے ساتھ حل کر دیتا ہے. سر ایک اور سوال ہے، میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. جو وحی ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کے لیے ایک پیغام ہے، لیکن وہ پیغمبر جنہوں نے معجزات بھی دکھائے ہیں اور پھر معجزات دکھانے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ میں مطلب بشر ہوں صرف تمہاری طرح، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی اللہ کا پیغام آتا ہے،
تو پھر یہ تو تضاد نہیں ہے کہ وہ معجزات بھی دکھا رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں جو ایک عام انسان نہیں کر رہا, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اور دوسری بات یہ کہ پھر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر میں کوئی ایسی انہونی چیز چاہیے جو مطلب دیکھیے عام طور پہ نظر نہ آئے. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں تقاضے کیے گئے ہیں نا, مطالبات کیے گئے ہیں, وہ مطالبات ایمان لانے کے لیے نہیں کیے گئے. جی یہ بات ذہن میں رکھیے. وہ مطالبات صرف پرکھ کے لیے, امتحان لینے کے لیے, بات کو آزمائش الجھانے کے کے لیے, لیے, یا وقت گزارنے کے لیے, یا انکار مزید کے لیے, الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے, مزید الجھاؤ کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے, وہ اس مقصد کے لیے کفار و مشرکین مطالبات کرتے تھے. یعنی اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ بھئی ایمان لانا ہے انہوں نے. یعنی اگر پیغمبر کوئی معجزہ دکھا بھی دے ان کے کہنے پہ پھر فوراً بھی آپ وہ دیکھ لیے ایمان- کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں مان رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا نہیں ہے, بالکل. فرعون نے کہا کہ بھئی تم دکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت 2 معجزے تو دکھا دیے تھے بالکل، فرعون کو, بالکل. ید بیضا کا اور رسی کا جی، سانپ بالکل. بننا. پھر اس کے بعد اس نے کہا جی اب لشکر کو لوگوں کو اکٹھا کر کے یوم عید پر پھر دکھاؤ. تو سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, آپ نے پھر بھی دکھا دیا. لیکن دیکھیے فرعون اور اس کے درباری اور جو اس کے ساتھ تھے وہ ایمان نہیں لائے. جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے. ان پہ حقیقت تو واضح ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ ان کا تقاضا, قریش کو آپ دیکھ لیں, آپ باقی انبیاء علیہ السلام کے جو زمانے کے لوگ تھے ان کو دیکھ لیجئے, ان کا تقاضا تو صرف یہ تھا, مطالبہ تھا دکھاؤ بھائی ہمیں, تاکہ پھر اس کے بعد کوئی بحث چھیڑیں, پھر کوئی ہم بیچ میں سے کوئی اپنا کوئی عیب نعوذ باللہ نکالیں, کوئی پھر حجت بازی شروع کر دیں. تو ان کا مقصد یہ تھا. باقی یہ کہ یہ یاد رکھیے کہ جو معجزہ ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی حکمت سے پیغمبر دکھاتا ہے. پیغمبر کے اختیار میں معجزہ نہیں ہے. جب رب چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ سے معجزہ اللہ دکھا دیتا سر، ہے. ان باتوں- اور آخری بات جی، جی. معذرت, وہ یہ کہ پیغمبر کبھی یہ نہیں کہ چوک میں بیٹھا ہے, مجلس میں بیٹھا, ہر جگہ بیٹھا, آؤ بھائی میں تمہیں آج معجزے دکھاتا ہوں اور صبح و شام معجزے دکھا رہا ہوں. یہ نہیں ہوا. اس لیے کہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ سفیشینٹ ہے, کفایت کرتی ہے. اس میں دانائی ہے, اس میں عقل ہے, اس میں فراست ہے, اور اس میں دانش مند لوگ, دانا لوگ اگر ذرا بھی غور و فکر کریں, سوچیں, تو وہ حق کو پا لیتے ہیں. تو یہ تو آخری ایک موقع ان کی اس معذرت کو اور عذر کو ختم کرنے کے لیے معجزہ دکھایا جاتا تھا کہ آخری یہ جو کہہ رہے ہیں یہ دکھا دیا جائے, تاکہ کل یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں اگر یہ ہو جاتا, دکھا دیا جاتا تو ہم ایمان لے آتے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حجت کو تمام کر دیا اور ان کو اس عذر کو ختم کر دیا. صحیح. مولانا صاحب آگے آیات پڑھیے گا. آگے فرمایا فاتی بآیت ان کنت من الصادقین, کہ لاؤ نشانی اگر تم سچوں میں سے ہو. قال حاضی ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم. اب فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے, یہ اونٹنی ہے, اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے, اور ایک مقرر دن کی باری تمہارے لیے. یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اونٹنی کا بتا دیا, اس لیے کہ اگر یہ اونٹنی کی حفاظت کرتے ہیں تو گویا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو کچھ نہیں کہیں گے, ان کی بھی حفاظت کریں گے. اگر ان کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی کہ یہ اونٹنی کی جان لے لیتے ہیں تو گویا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیے, کیونکہ اب آپ یہاں پر محفوظ نہیں ہیں. تو یہ گویا کہ اونٹنی ایک آزمائش کہہ لیجیے, ایک ٹیسٹ کہہ لیجیے اس قوم کا, کہ بھئی اس کو تکلیف دیں گے تو گویا کہ پھر صالح علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. صحیح. تو یہ ایک بات ہے یہاں پر. ہمارے صاحب اسی سے متعلق قوم سمود کے جو آثار باقی, آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے آثار باقی ہیں, ہمیں تاریخی روایات میں ملتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابن عمر اور حضرت ابوبکر, حضرت ابو ذر غفاری سے اس کو روایت کیا جاتا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے اصحاب رسول نے جب اس بستی کے سے وہاں سے کنویں سے یا کسی جگہ سے پانی لینے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہاں سے تم پانی نہ لو. حالانکہ کنواں تھا, وہاں سے پانی لے سکتے تھے, وضو کرنا ہے یا پانی استعمال کرنا ہے, پینا ہے, غسل کرنا ہے, کچھ بھی ہے. پھر دوسری ساتھ ہی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنواں جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ جو قوم کے طرف آئی تھی وہ پانی پیتی تھی, تو آپ نے کہا کہ یہاں سے پانی لے لو. اب ایک کنویں سے روک دیا پانی لینے سے, اور ساتھ ہی ایک کنویں سے کہہ دیا کہ یہاں سے پانی لے لو. اس کی کیا ریزن ہے؟ پانی کا تو, پانی میں تو کوئی اثر نہیں ہوتا نا پچھلی اقوام کا. دیکھیے اس زمین پر خدا کا عذاب آیا ہے. آج بھی اگر وہاں سے آپ کا گزر ہو, آپ دیکھیں, اور جو لوگ جاتے ہیں یا پہلے آج سے آپ کہہ لیجئے کہ
40 سال 50 سال پہلے جو وہاں پر صورتحال تھی وہ اب بھی وہاں پر دہشت خوف محسوس ہوتا ہے اس عذاب کی وجہ سے، اس مقام پر آج بھی۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جب وہاں پر صحابہ پھرنے لگے ادھر ادھر جیسے انسان واک کرتا ہے دیکھتا ہے، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ یہاں سے نکل چلو، تو لے کر صحابہ کو آپ وہاں سے نکل گئے کہ یہ کوئی تفریح کا مقام نہیں ہے، یہاں سے عبرت حاصل کرو، صحیح عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا اگر یہ روایت میں جو آپ نے بیان کیا ہے تو ایک جگہ ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا، جی وہ عذاب سے محفوظ رہا یا وہ اونٹنی کی جگہ تھی اس نے پانی پیا، دوسری جگہ جو ہے وہ اس میں عذاب شامل ہوا، ٹھیک ہے، یا وہ نافرمانوں کے لیے تھا وہ مقام، تو لہٰذا اس لیے منع فرمایا گیا کہ یہاں سے جلدی جلدی نکلو۔ مثال کے طور پر قبرستان ہے، اب وہاں پر یعنی کوئی یہ تو نہیں کرے گا پکنک منانے کے لیے قبرستان تفریح کے لیے تو وہاں نہیں جا کر بیٹھ جائے وہاں پر۔ واضح بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عبرت کی جگہ ہے، انسان جائے تو دیکھتا ہے کہ کل میں نے بھی اسی جگہ پر آنا ہے، میری بھی یہی حالت ہوگی، یہ حیثیت ہوگی میری۔ اور آپ دیکھیے کہ کبھی بارش ہوتی ہے، قبر پھٹتی ہے، آپ دیکھیے کہ اندر انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، ہڈیاں ملتی ہیں، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو عبرت کے لیے ہے نا۔ اسی طرح ان مقامات پر تو کہیں زیادہ عبرت ہے کہ جہاں پہ خدا کا عذاب اترا۔ صحیح۔ مولانا صاحب میرے خیال میں یہاں تک ہی ہم آیات رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہمارے ناظرین کی طرف سے پوچھتے ہیں جو بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے، یعنی جو زیادہ شرارتیں کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اس کو کیسے، اس کی کیسے تربیت کی جائے یا اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ یہ والدین کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ بگڑا ہوا بچہ ذہین بچہ ہوتا ہے، اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شرارتی ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے نپٹیں اور کس طریقے سے اس کو درست کریں۔ اس کو پھر بگڑا ہوا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، بگڑا ہوا ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اتر رہا ہوتا وہ، اچھا، جو والدین امید لگاتے ہیں اس پہ پورا نہیں اتر اس پر پورا نہیں اتر رہا ہوتا، وہ بچہ زیادہ ستاتا ہے۔ رہا۔ تو یہ صرف والدین تک معاملہ نہیں، ہم نے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے کہ جو بچہ کلاس میں شرارتی ہوتا ہے، زیادہ سوالات کرتا ہے، زیادہ تنگ کرتا ہے، تو استاد اس کو پھر دوسرے طریقے سے خاموش کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کے ساتھ ان کی نفسیات کے مطابق سلوک کیا جائے۔ جو استاد، جو والد یا والدین ایسے بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرورت ہے کہ ان کی ٹریننگ ہو، اچھا، ان کی تربیت ہو، وہ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں اور اس مسئلے کا حل پوچھیں کہ کس طریقے سے ہم ایسے بچے کے ساتھ معاملہ کریں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ اگر اچھا ماحول دے دیں، دوستانہ ماحول دے دیں اور یہ آپ کے ساتھ خوش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، کنونس ہو جائیں، تو یہ اتنا اچھا رزلٹ دیتے ہیں کہ جو شاید اگر آپ ان کے ساتھ سختی کرتے اور منفی انداز میں آپ ان کو سمجھاتے تو کبھی بھی یہ رزلٹ اور یہ نتیجہ نہ دیتے۔ آخری بات میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ ہم بڑے ہو کر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، بالکل، جیسے جیسے انسان سمجھدار ہوتا جاتا ہے سنجیدہ ہم ہو جاتے ہیں۔ بچپن جب ہوتا ہے نا، بچپن سب کا ایسا ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا جو بچپن میں ہے نا اس کو اس کا بچپن انجوائے کرنے دیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنی طرح نہ بنانے کی کوشش کریں کہ آپ 40 سال 30 سال 50 سال کے ہیں تو اب آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جو شرارتیں کر رہا ہے یا تنگ کرتا ہے یا بگڑا ہوا بچہ ہے تو وہ اس کو اب آپ سنپ کر کے شٹ اپ کہہ کے اس کو آپ بٹھا دیں یا اس کو 2 تھپڑ لگا کر بٹھا دیں، خاموشی کے ساتھ وہ صوفے پہ بیٹھ جائے، تو یہ نہ کریں آپ کا۔ اس کی صلاحیت کو اب دوسری جگہ پر استعمال کریں، یعنی وہ بچہ کیا چاہتا ہے، اچھل کود کرتا ہے نا گھر میں، بھاگ دوڑ کرے گا، آپ اس کو کوئی گیم لا کر دے دیں، اس کو مصروف کر دیں۔ بہت کچھ ایسا ہے، مثال کے طور پر کلرنگ کرتے ہیں بچے، آپ وہ لا کر دے دیں کہ اس کو اس میں رنگ بھرو، بیٹھ کر کلر کرو اس کو۔ اس طرح کی کئی گیمیں اب تو میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے ایسی ایسی گیمیں دے رکھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ایک لائن ہے اس میں بھئی ایک کلر کے سارے بسکٹ جو ہوتے ہیں وہ کٹھے کر دو، لگا دو، ادھر ایک رنگ ادھر، ایک رنگ ایک ادھر، وہ بچہ بیٹھا وہ ذہن لگاتا رہتا ہے، کام کرتا ہے۔ پزل بھی ایک گیم ہوتی ہے اس میں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم والدین اصل میں اپنا ذہن نہیں لڑانا چاہتے، سوچنا نہیں چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے لیے آسان راستہ استاد کے پاس، والدین کے پاس یہی ہوتا ہے کہ باندھ کر بٹھا دو زبردستی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔
صحیح صحیح جی بلا سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو پیغمبر معجزات دکھاتے رہے جی اور وہ اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، یعنی حق اور باطل واضح تھا 2 اور 2 4 کی طرح، اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ایتھیسٹ مناظرے کرتے ہیں اور ان کے سامنے بھی حق اور باطل واضح ہے جیسے آپ نے بتایا، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، یا واقعی میں وہ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ریسرچ کامیاب نہیں ہوتی ہے؟ کیا اس میں فرق ہے؟ اچھا، اصل میں ہم قیاس غلط کر بیٹھتے ہیں. وہ پیغمبر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جتنے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود کا، ان سب کا ہم نے ذکر کیا ہے. وہ اللہ کے پیغمبر ہیں بھیجے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس کتاب ہے، وحی اترتی ہے. وہاں پر صورتحال ایسی ہی ہے کہ پیغام دیا اور ان پر حق واضح ہوا، ان کو سب کچھ پتہ چل گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انکاری رہے، سرکش رہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. ایک ہے کہ ہمارے زمانے کا ہمارا معاملہ ہے دعوت کا، تبلیغ کا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے تک یہ بات پہنچا دیں. دوسرا، اگر غیر جانبداری کے ساتھ، امپارشل ہو کر اور بغیر تعصب کے اور بغیر وابستگی کے اور اس تقسیم کے، اگر وہ حق پر غور کرے، سچائی پر غور کرے، تو وہ ضرور اس سچائی کو قبول کرتا ہے، حق تک پہنچتا ہے. اگر وہ اپنی وابستگی، اپنا تعصب، اپنی گروہ بندی اگر ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو وہ کبھی بھی حق کو حاصل نہیں کر پاتا. باقی دلوں کے حال سے اللہ واقف ہے، یعنی ہم نہیں جانتے کہ وہ کس کیفیت میں ہے. تو لہٰذا اس طرح کے فتویٰ سے یا اس طرح کے رائے دینے سے میں تو پرہیز کرتا ہوں. باقی یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا، اس کا پھر بہترین حل کیا ہے؟ کیونکہ آج کل فیس بک پہ خاص طور پہ مناظرے بہت عام ہو گئے ہیں، جہاں پہ ایک طرف کوئی مذہبی شخص بیٹھا ہے، کوئی عالم دین بیٹھا ہے، اور دوسری طرف ایتھیسٹ بیٹھا ہے. تو پھر وہ نوجوان بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کئی نوجوان ایتھیسٹ کی طرف قائل ہو جاتے ہیں، کئی ان کی طرف. تو اس کا پھر بہترین حل کیا ہے؟ بہترین اس کا حل یہ ہے کہ مناظرے سے پرہیز کیا جائے، مکالمہ کیا جو ہمیشہ سے آپ کہتے آ رہے ہیں. مکالمہ ہو، دوستانہ انداز ہو بات کرنے کا. بہت سے لوگ ہیں جن کا میں یہاں نام نہیں لے سکتا، لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ مکالمے کے انداز میں ایک دوستانہ ماحول، فرینڈلی ماحول بنا کر بات کرتے ہیں. جب آپ پوزیشن لے کر بیٹھ جاتے ہیں نا، اس سے آپ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو نیکی نصیب ہو، حق نصیب ہو، سچ پہ آ جائے تو وہ کبھی بھی ضد بازی کے ساتھ نہیں ہوتا. مناظرہ لاجواب کرتا ہے، کنونس نہیں کرتا، دوسرے کو قائل نہیں کرتا. مناظرہ خاموش کروا دیتا ہے دوسرے کو. لیکن یہ بھی ایک مہارت ہوتی ہے، یعنی علم مناظرہ ہے نا. آپ کو مثال کے طور پر آپ علم کلام کے ماہر ہیں تو ممکن ہے آپ جیت جائیں. اگر آپ علم کلام کے ماہر نہیں ہیں ممکن ہے آپ ہار جائیں، حالانکہ آپ سچے بھی ہوں گے لیکن اس کے باوجود آپ ہار جائیں گے. تو لہٰذا یہ کوئی معیار نہیں بنتا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ بیٹھیں، ڈائیلاگ ہے، گفتگو ہے، ایک اچھے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں. باقی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. سر، کسی بھی شخص پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، یہ مصیبت یا پریشانی کیا اللہ کی طرف سے اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے یا پھر کوئی امتحان ہوتا ہے؟ وہ خود شخص اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر غور و فکر کر لے، دیکھ لے. یعنی اگر اس کو اپنی بدعمالیاں نظر آتی ہیں کہ میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں تو میں اس وجہ سے پہنچا ہوں، تو واضح بات ہے کہ اس کے لیے یہ سزا ہے. پھر اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ زندگی میں نے بڑی پرہیز سے گزاری یا اس طریقے سے گزاری کہ یہ بیماری مجھے لاحق نہیں ہونی چاہیے تھی، جو مجھے لاحق ہو گئی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان میں، تو میں انشاءاللہ اس میں بھی صبر اور استقامت کے ساتھ چلوں گا. صحیح. امان صاحب یہ بتائیے گا، لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ شادی ہے انسان کی، انسان کا فوت ہونا ہے، یعنی اس کی موت ہے، اس کا رزق ہے، بیماری ہے، شفا ہے، یہ سارا کچھ لوح محفوظ پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے. اگر یہ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ہے کیا، پھر یہ بتائیے گا کہ یہ لکھا ہونے سے کیا مراد ہے، اور اگر لکھ دیا گیا ہے تو پھر اب انسان کا کیا اختیار ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس پہ چند حوالے کوٹ کرتے تو پھر میں بات کرتا اور میرے لیے آسانی ہو جاتی. لیکن جہاں تک قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ کفار کا نعوذ باللہ قرآن مجید پر اعتراض ہوتا تھا کہ یہ جنوں کی طرف سے یا شیاطین کی طرف سے
نازل کیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے، تو اس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، یعنی وہاں سے یہ اللہ کے جو فرشتے ہیں اس کو اتارتے ہیں، اس کو لاتے ہیں. تو یہ اصل ان کے اس اعتراض کا اور اس الزام کا اور تہمت کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ بھئی یہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی سن گن کر لیتے ہیں جن اور یہ لے آتے ہیں، شیاطین لے آتے ہیں اور پھر دیتے ہیں، زمین پر لاتے ہیں، تو ایسا بالکل اس میں نہیں ہے. تو اسی بات کو سورۃ الواقعہ میں بھی بیان کر دیا گیا تھا، جہاں پہ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کتاب کو مطہر، یعنی یہ بڑی ایک پاکیزہ جماعت اس کو لے کر آتی، یعنی فرشتوں کی جماعت ہے، تو اس میں کسی طرح کا بھی کوئی بھی آمیزش شیاطین کی طرف سے یا کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتی. بلکہ سورۃ الجن میں تو اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ جو پہرے لگا دیے گئے ہیں اوپر آسمانوں پر، یعنی اس طریقے سے کہ پہلے یہ جا کر اوپر سے کوئی سنگن لے آیا کرتے تھے، تو وہ جن یہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے، کہ اتنا بڑا اہتمام کر دیا گیا. وہ اہتمام کیا تھا؟ قرآن مجید کا لانا تھا. تو یہ اللہ پاک نے اس کو بیان کیا. تو وہاں پر جو لوح محفوظ ہے تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو لوح کا مطلب ہم عام طور پہ تختی مراد لیتے ہیں، اور محفوظ کا مطلب جو تختی محفوظ ہے، یعنی قرآن کی حفاظت اور قرآن کا جو نزول ہے وہ بتا دیا گیا کہ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ملاوٹ اور آمیزش غیر خدا کی طرف سے کبھی نہیں ہو سکتی، نہ ہوگی اور نہ ہوئی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پھر وہ جیسے میں نے یہ چیزیں بیان کی ہے کہ آپ کی شادی ہے، نکاح ہے، دیکھیے وہ کتاب کا لفظ لکھا ہوا ہے، کتاب کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، یعنی جو آپ کا اعمال نامہ ہے، یعنی جس میں لکھا ہوا سب کچھ ہے وہ ہے. اچھا، پھر اس سے مراد اللہ کا علم بھی ہے. یعنی یہ جو ہم اس طرح بات کرتے ہیں نا کہ جہاں پہ ہم انسان کو مجبور محض دکھانا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھ لیں تو کہیں پر بھی ہم مجبور محض تو نہیں ہیں، ہر چیز اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. تو اپنی مرضی سے ہم اپنی زندگی میں تو کر رہے ہیں، لیکن جب ہم مذہبیات کی طرف آئیں گے وہاں پر بالکل ہی ہم دوسرا ایک طریقہ کار اختیار کر لیں گے. ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ہمارا خاندان، ہماری پیدائش، ہم کس ملک میں پیدا ہوئے، یہ سارا کچھ، ہمارا رنگ، نسل، جو چیزیں ہیں یہ ہمارے اختیار سے باہر ہیں. لیکن بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہمارے اختیار میں بھی ہے. تو لہٰذا جو قرآن مجید جس بات کو بیان کرتا ہے وہ اللہ کا علم ہے. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. یعنی دنیا میں نہیں آپ دیکھتے کہ ڈاکٹر کے علم میں کیا کچھ نہیں ہوتا. بالکل، وہ آپ کی رپورٹ دے کر بتا دیتا ہے کہ بھئی آپ کو اس آپریشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ یہ نتائج بھگتیں گے. بالکل صحیح. تو یہ ایک علم ہے اللہ کا جو علم ہے، علم کلی ہے وہ. صحیح. اچھا، آپ نے بیان کیا کہ پہلے جن کہیں سے جا کے سدھ بدھ لے آتے تھے آسمان سے، اور ہم جب بچپن میں تھے تو ہم یہ سنتے تھے، اور ابھی بھی یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو شیطان ہیں یہ جاتے ہیں آسمان سے خبریں لینے کے لیے، سننے کے لیے کہ فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، اور پھر جب فرشتوں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شیطان نیچے ہے تو وہ اس کو پھر ثاقب اس کو مارتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. اس کو کیسے ہم سمجھیں؟ دیکھیے، کئی باتیں ایسی ہیں کہ متشابہات ہیں ایسی کہ جن کو سمجھنا فی الحال انسانی عقل کے لیے مشکل ہے. یعنی ممکن ہے کہ یہ حقائق بعد میں کسی وقت کھل جائیں، ہمارے سامنے آ جائیں، لیکن ہمیں جن الفاظ کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی ہے وہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اس بات کو بیان کیا ہے، وہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مقصود صرف اس بات کو بیان کرنا ہے کہ قرآن مکمل محفوظ ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آ سکتا. قرآن پاک کا یہ دعویٰ ہے کہ تم ایسا یعنی اپنے شہداء کو سب کو اکٹھا کر لو اور ملا لو، پھر اس طرح کی کتاب لانے کی کوشش کرو. فرمایا کہ تم لا بھی نہیں سکو گے. تو یہ در حقیقت ان کے جو اعتراضات تھے ان کا قرآن پاک نے بڑا اچھے طریقے سے جواب دیا ہے. صحیح، ٹھیک. جی بلال. سر، عرب ممالک کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ مطلب عربی، وہ دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مصروف ہیں. ایون جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے وہ بھی متحدہ عرب امارات میں ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ بکریاں چلانے والے عرب جو ہیں آج دنیا کی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں. تو کیا اگر یہ قیامت کی نشانی ہے تو ان کو پھر یہ کام چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر وہ چھوڑ دیں گے تو کیا پھر قیامت ڈیلے ہو جائے گی؟ مطلب یہ اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قیامت کی علامات ہیں. جی ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں بھئی قیامت آنے والی ہے یا قیامت آ گئی ہے تو یہ
واقعات ہو رہے ہیں. اب جب اللہ علامات قیامت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تو اس پہ آپ نے یہ جواب دیا تھا. ٹھیک ہے. تو علامات قیامت ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو زمانہ ہے یعنی دن ہے وہ کئی سالوں پر محیط ہے, کئی 100 سالوں پر, یعنی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. 50,000 سال کا بھی ہنسا قرآن مجید میں آتا ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب علامات قیامت ہو, اس سے مراد یہ نہیں کہ بس ابھی آ گئی, کل بلڈنگ بن گئی ہے تو ابھی آ گئی. یہ اللہ کے یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کب قیامت نے آنا ہے. قرآن مجید نے 5 باتیں جو بیان کی ہیں سورۃ لقمان میں آخر میں جا کر, وہ بھی یعنی اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح یہ واقعات تمہاری زندگی میں رونما ہوتے ہیں, قیامت بھی اسی طرح کسی وقت آ جائے گی. اچھا, اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. اس میں در حقیقت جو ایک بہت بڑا انقلاب دنیا میں رونما ہونے والا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا. یعنی وہ کیا انقلاب رونما ہوا, یعنی سماجی انقلاب, تہذیبی انقلاب, سائنسی انقلاب, کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمدن تبدیل ہو جائے گا, تمدن تبدیل ہو جائے گا, رہن سہن بدل جائے گا. ایک قوم ایسی ہوگی کہ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, بدن پر ان کے کپڑے نہیں ہیں, لیکن وہ بڑی عمارات بنائیں گے, دنیا کے امیر لوگ یا بڑی عمارات کو وہ تعمیر کریں گے. تو لہٰذا یہ اشارہ اس بات کی طرف ہو جاتا ہے. یعنی قیامت کی علامات میں سے بھی ایک علامت ہو گئی, اور دنیا میں جو انقلابات آنے ہیں ان کے انقلابات میں سے بھی ایک انقلاب یہ آپ نے بیان کیا ہے. صحیح. مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت عمر بن ابسہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام. فرمایا کہ اچھی گفتگو, اچھا کلام اور کھانا کھلانا. فرمایا کہ یہ اسلام ہے. یہ 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یعنی کہ آپ جب بھی گفتگو کریں اچھی گفتگو کریں, فحش سے اپنے آپ کو بچائیں, بے حیائی سے, بری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, بڑوں کا ادب کریں, چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں. آپ کا انداز گفتگو اتنا پیارا ہو کہ جو دل موہ لینے والا ہو. اور دوسری بات فرمائی کہ کھانا کھلانا, یہ بھی فرمایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں یہ بتا دیا. کتنا مختصر آپ نے جواب دیا کہ جب پوچھا کہ اسلام کیا ہے, فرمایا کہ 2 باتیں, ایک اچھی گفتگو اور دوسرا کھانا کھلانا. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.